ان کے نزدیک کسی چیز کا انکار نہیں ہوتا، اقرار و اثبات ہی۔ فقیر کا ایک رخ غنی ہوتا ہے، جو فقیر ہوگا وہ غنی ہوگا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے غلاموں کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ہیں، روشن اسرار ہیں، وہ بہتر ہوتے ہیں نہ کہ دنیا غدار کی مصاحبت۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسرار کی جانب متوجہ رہتے ہیں، ان کے پاس پھر دنیا کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ چونکہ دنیا نافرمانوں کی جگہ ہے، چونکہ دنیا یہ نافرمانوں کی جگہ ہے، اس لیے اس کے اسباب سے تعلق رکھنا بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے ولی دنیا کے جو اسباب ہیں اس سے دور اس لیے رہتے ہیں کیونکہ یہ اسباب بھی بہرحال نافرمانی کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار خود بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو ایک بڑی حکایت مشہور ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کا فخر، ان کا غنا کیا ہے۔ فخر و غنا یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ فخر افضل ہے، غنا افضل ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی شاندار ہے۔ ایک بادشاہ سے کسی درویش کی ملاقات ہوئی، تو ملا، اسے بولا، تو بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ جو مانگو گے تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فقیر کا ایک رخ غنی ہوتا ہے، جو فقیر ہوگا وہ غنی بھی ہوگا۔ تو ایک رخ جب فقر آتا ہے تو غنا بھی اسی طرح آتا ہے، فقر کے ساتھ غنا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ فقیر جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ تو فقیر نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا کہ فقیر نے جواب دیا بادشاہ کو کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے غلاموں کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے ہو سکتا ہوں تمہارے غلاموں کا غلام؟ میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ سلامت ہوں، میرے زیر نگی تو سلطنت و ریاستیں ہیں، اور تم کیا ہو؟ تم تو فقیر ہو، تمہارے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ سبب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو فقیر نے جواب فرمایا، درویش نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں، میرے دو غلام ہیں، یہ دونوں تیرے آقا ہیں، یہ دو غلام وہ دونوں تیرے آقا ہیں۔ فرمایا ایک حرص ہے اور دوسرا امید و تمنا ہے، یہ دونوں میرے غلام ہیں۔ یعنی میں نے حرص پر بھی قابو پا لیا، امید و تمنا پر بھی قابو ہے۔ تو حرص اور تمنا یہ میرے دو غلام ہیں، اور یہ بادشاہ تو ان دونوں کا غلام ہے۔ تیری حرص بھی بہت بڑی ہوئی ہے اور تیرے اندر امید و تمنا بھی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الفقر عز لأہلہ، کہ فقر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہوتا ہے۔ یعنی فقر کی بھی ایک اہلیت ہوتی ہے، یعنی فقر کے حصول کی بھی ایک اہلیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں فقر کی شان پر تو آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور فقیر بن جائیں، نہیں، اس کا بھی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پراپر وے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الفقر عز لأہلہ، کہ فقر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہے، اس لیے کہ جو چیز اہل کے لیے موجب عزت ہوتی ہے وہی چیز نااہل کے لیے باعث ذلت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فقر کے اہل نہیں ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے ذلت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو فرمایا فقیر کی عزت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل حرکتوں سے بچائے اور اپنے حال کو خلل سے محفوظ رکھے، خلل سے اپنے حال کو، نہ بدن معصیت و ذلت میں مبتلا ہو، نہ جان پر آفت و خلل کا گزر ہو۔ درویش کی ظاہری حالت ظاہری نعمتوں میں مستغرق اور باطنی حالت باطنی نعمتوں سے آراستہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔